اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قد عقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ناظرین، مسلسل خطبہ شعبانیہ کی اجمالی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی، اور آج اسی خطبہ شعبانیہ کے ایک اور حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل کی خطبے میں پیغمبر نے کل کا جو ہمارا درس تھا اور کل کا جو ہمارا پروگرام تھا، اس میں میں نے ذکر کیا کہ یتیموں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یتیموں کی کیسے پرورش کی جائے، اور اب اس خطبہ شعبانیہ کے آگے پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توبہ کرنے والوں کا مہینہ ہے، تاکہ توبہ کرو اپنی گناہوں سے، استغفار کرو، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ یعنی جس وادی گناہ کی طرف تم بڑھ گئے ہو، اب اس وادی گناہ سے واپس آ جاؤ، اور یہ مہینہ واپس آنے کا مہینہ ہے۔ اب یقین کریں، اب اس یہ لاک ڈاؤن میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم واقعاً وادی عمل صالح کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا تھا، یہ ہمارا قدم وادی گناہ کی طرف تھا۔ اس محاسبے کو کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور وقت ہے کہ ہم ایک ایک اپنے عمل کے اوپر سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ بھی جب لاک ڈاؤن کھل جائے گا اور جب یہ سرگرمیاں، معاشرتی سرگرمی، اقتصادی سرگرمی شروع ہو جائے گی، تو آدمی اپنا محاسبہ بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا یہ توبہ وقت ہے کہ ہم واپس پلٹ آئیں۔ اس توبے کے توبہ نام ہی اسی کا ہے کہ واپس آنے کا ہے، پلٹ آنے کا ہے، اور وہ پروردگار معاف، اسی لیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور تم لوگ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کس سے؟ مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنی گناہوں سے۔ اگر توبہ کو دیکھا جائے تو توبے کے مراحل ہیں، شرائط ہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا اس کے بعد اس کو توبہ نہیں کہتے۔ استغفر اللہ، کہ مثلا ہم نے ذرا سے گناہ کہہ دیا، ہم نے کہا استغفر اللہ کہہ دیا، اس کا نام توبہ نہیں۔ ہم نے کسی کو کچھ کہا، ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ غلط کام کیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، ہم سے یہ گناہ سرزد ہوئی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے پروردگار عالم کی جانب سے، لیکن اپنے رخسار پہ ہاتھ مان لینے کا نام توبہ نہیں۔ پورا کر لیا، اس کا نام توبہ نہیں۔ آئیں جانیں کہ استغفار ہے کیا، پروردگار عالم کی طرف پلٹ جانا ہے کیا، کیا تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کا نام توبہ ہے۔ آئیے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا کا جو حکمت کا حصہ ہے، جس میں کلمات کثار کا جو حصہ ہے، اس میں امیر المؤمنین نے 417 حکمت نمبر میں ایک ایسے شخص کے لیے امیر المؤمنین نے استغفار اور توبے کی وضاحت کی کہ جو شخص کہہ رہا تھا استغفر اللہ، امیر المؤمنین کے سامنے اس نے کہا استغفر اللہ، تو مولا کائنات نے اس سے کہا کہ سکلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یعنی امیر المومنین نے ایک طرح سے اسے تنبیہ کی کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے پتا بھی ہے استغفار کسے کہتے ہیں؟ مال استغفار کیا ہے تجھے پتا ہے؟ ہم جو لوگ جیسے ایک طرح سے ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے، ہم نے کچھ غلط کیا، استغفار اللہ اوپر کر لیا، اسی کو امیر المومنین اور استغفار کیا اس نے۔ امیر المومنین نے کہا تجھے پتا بھی ہے
کہ استغفار کسے کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب امیر المومنین کو پتا ہے کہ یہ شخص صرف زبانی استغفار کر رہا ہے، لیکن امیر المومنین نے کہا استغفار کا مرحلہ ہے، یعنی 6 مرحلے استغفار کے ہوتے ہیں، اور اس 6 مرحلوں کو جب تک نہیں گزارا جائے گا تب تک استغفار اور توبہ نہیں۔ آئیں میں آپ کے سامنے وہ فقرہ امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں جس میں مولا کائنات نے اس شخص سے کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ پھر امیر المومنین نے کہا استغفار یہ علیین کا مقام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ علیین جو ہوتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے۔ اور استغفار کے اور توبہ کے مفہوم میں کہا 6 چیزیں ہیں، یعنی 6 شرطیں ہیں توبہ کی، اور جب تک یہ 6 شرطیں مکمل نہ ہوں تب تک استغفار اور توبہ نہیں کہا جائے۔ ایک ایک کر کے اور جتنا وقت ملے گا اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے۔ یہ 6 شرائط امیر المومنین کہتے ہیں سب سے پہلی شرط توبہ اور استغفار کی ہے اپنے ماضی پر شرمندہ۔ اب یعنی جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے غلط انجام دیا ہے، جو ہم سے گناہیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں۔ بعض لوگ بڑی بڑی گناہیں کرنے کے باوجود بھی شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن سب سے پہلا اسٹیپ یعنی سب سے پہلی شرط توبہ اور استغفار کی یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی پر شرمندہ ہوں۔ ہم نے جو کیا ہے ہم اس پہ ہمیشہ نادم رہیں، سر ہمارا اس پروردگار کے سامنے جھکا رہے، اے پروردگار ہم نے یہ کام غلط کیا۔ اور بعض اوقات خدا توفیق دیتا ہے کہ آدمی ایک غلط کام کرتا ہے، فوراً اسے اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرمندگی ایسا نہ ہو کہ وقتی شرمندگی وہ ختم ہو جائے، نہیں، اس شرمندگی میں دوام چاہیے، استحکام چاہیے، آدمی اس کے اوپر پوری طرح سے محکم رہے، ہمیشہ جب جب وہ عمل اسے یاد آئے وہ شرمندہ کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ دوسری چیز، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا مستحکم ارادہ، یعنی جس گناہ کو اس نے انجام دیا ہے آئندہ اب گناہ انجام نہیں دے گا، آئندہ یہ کام نہیں کرے گا، اس کے اوپر مستحکم رہے کہ اب فیوچر میں ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارا عمل کیسا ہے؟ ہم ایک غلط کام کرتے ہیں، وقتی تو ہم کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، شب جمعہ میں آ کے کتنی بار امیر المومنین سے وعدہ لیتے ہیں دعائے کمیل میں، لیکن امیر المومنین دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں، اور ہم یہی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں وقتی، لیکن پھر جب موقع آتا ہے پھر زیادتی کرتے ہیں، پھر حرام کی طرف ہمارے ہاتھ بڑھتے ہیں، پھر ہم وہی گناہ انجام دیتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا کہ انجام دیتے ہیں۔ ایسی گناہ کے اوپر نادم اور ایسی گناہ اگر ہم بار بار کرتے رہیں تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، ان فیوچر ہم نہیں کریں گے، اس کے اوپر مستحکم رہیں اور یہ پروردگار سے دعا کریں، توفیق مانگے کہ پروردگار ہمیں جب بھی وہ وقت آئے تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت بڑا کام ہے، یہ شرائط آسان نہیں ہے۔ پہلی شرط گناہوں پہ شرمندہ ہونا، دوسری ان فیوچر ہم سے گناہ نہیں ہوگا، آئندہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا جو کام ہم کرتے ہیں، تیسری جو اہم شرط ہے کہ مخلوقات کے جو حقوق کو اگر کسی کے حق کو ہم نے غصب کر لیا ہے تو اس کے حق کو اس تک واپس کریں، اس کے حقوق اس تک پہنچا دیں، جو ضائع ہم سے ہو گیا ہے اس کے حق کو ادا کر دیں۔ دیکھیں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، بعض ایسے حقوق ہیں کہ جو بغیر دیے ہوئے، اس لیے کہ حقوق العباد پروردگار نہیں معاف کرے گا جب تک ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، اس سے جا کے اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں کہ ہم نے تم سے تمہاری غیبت کی ہے۔ اس لیے کسی کا حق اگر ہم نے مان لیا ہے تو اس حق کو واپس کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا حق مان لیا ہے، ہم دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم نے کہا استغفر اللہ پروردگار معاف کر دے، جو اس کا لیا دیا معاف نہیں، اگر ہمارے ہم اسے واپس کریں، اس لیے کہ دوسرے کا حق ہم نے لیا ہے تو یہ چاہتے ہیں واپس کریں۔ اور کب تک؟
یہاں تک کہ جب پروردگار سے ہماری ملاقات ہو مرنے کے بعد ہم پاک دامن میں، ہمارے دامن میں کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے شرط استغفار اور توبہ. چوتھا امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو فریضے ہم سے ضائع ہو چکے ہیں اس کو قضا بچانا ہے. نماز ہم سے چھوٹ گئی ہے، نماز توبہ تو کریں پروردگار ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی لیکن اس کی قضا بچانا. روزے جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں اس روزے کی قضا. بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ چھوٹ گیا نہیں رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے نہیں روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا ہے، جو واجبات ہم سے ترک ہوئے ہیں اس کی قضا ہے. اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کا حق ہے، اسے ہم ادا کریں. اور اللہ اکبر سوچنے کا موقع یہ شب جو حرام ہم نے کھایا ہے اور اس سے جو ہمارا گوشت بنا ہے، ہم اپنے آپ کو اتنا بچائیں کہ وہ پورا گوشت اپنے جسم کا ہم گلا ڈالیں، پیٹ سے مل جائے. یہ ہے سب. یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کا کھاتے جا رہے ہیں. یعنی ایک ایک لقمے کا اثر ہوتا ہے، اس سے بدن میں اعضاء بنتے ہیں. گوشت بدن میں جو چڑھا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو حرام کھا کے اپنے پیٹ کو اور اپنے آپ کو اس طرح سے موٹا کر لیا ہے تو جا کے اسے گلاؤ. جو حرام کھایا ہے اس کو گلاؤ. امیر المؤمنین یہ شرط ہے پانچویں کہ جو حرام ہم نے کھایا ہے اس کو جب تک گلائیں گے نہیں اور اس کے بعد پھر نیا گوشت اس کے اوپر چڑھ جائے تب جا کے یہ توبہ و استغفار. اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اپنے جسم کو ویسے اطاعت پروردگار کا، ویسے اللہ کی اطاعت کا اسے مزہ چکھاؤ کہ جیسے جب گناہ کرتے تھے تو تم کو مزہ آتا تھا. یہ ہے شرائط استغفار اور توبہ کے. یعنی یہ 6 شرائط جب تک نہیں ہوں گے تب تک توبہ نہیں ہے، تب تک استغفار نہیں ہے. ورنہ سب لقلقے زبانی ہیں. ہم کہتے رہیں استغفار نہیں ہوگا، ہم کہتے رہیں توبہ نہیں ہوگا. امام سجاد علیہ السلام دعا مناجات التائبین میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور جو بندہ تیرا توبہ کے لیے اور استغفار کے لیے نہیں آتا ہے پھر اس کے پاس کون سا عذر ہوگا جو تیری بارگاہ میں پیش کرے. وہ بار بار کہہ رہا ہے، وہ بار بار آواز دے رہا ہے کہ آؤ تم توبہ تو کرو، استغفار تو کرو، میں استغفار کو قبول کروں. اور جب تک یہ 6 شرطیں امیر المومنین کے کہنے کے مطابق نہیں پوری ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. استغفار کرو. ناظرین یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان استغفار کرو، توبہ کرو. آئیں اس خالق کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار ہمیں توفیق توبہ عنایت فرما، ہمیں توفیق استغفار عنایت فرما، اور ہمیں توفیق استغفار ان شرائط کے ساتھ کرنے کی توفیق ہمیں عنایت فرما جن شرائط کو امیر المؤمنین نے اپنے اس فقرے میں کہا ہے. بار الہ ہمیں حقیقی توبہ کرنے والا اور استغفار کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ.